حسن صاحب، جس طرح سے ساز صاحب بتا رہے ہیں اور جس وہ پوزیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ پہلے بھی فارم 45 اور 47 کا موازنہ سامنے لاتے رہے ہیں، پھر 8 فروری سے لے کر آج تک ہم نے بے شمار حلقوں سے متعلق حقائق عوام کے سامنے رکھے۔ کیا ان حلقوں میں واقعی حالات ایسے تھے کہ پہلے نون لیگ کا امیدوار ہار گیا تھا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ اگر دیکھے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف، جسے وہ سنی اتحاد کونسل یا کوئی آزاد کرے ہوئے، تو ان کے جب رزلٹ آنے شروع ہوئے تو فارم 45 اور 47 کا موازنہ اگر ہم کرتے تو ہمیں کئی سوالات کھڑے ہوتے رہے، جس کا ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اور مسلم لیگ نون کے ہیڈ کوارٹر اور دیگر ذمہ داران سے ہم پوچھتے رہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، لیکن وہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات دو چیزوں پہ ہو رہی ہے۔ ایک یہ کہ فارم 47 اس وقت کا جاری ہوا، پھر اس کے بعد فارم 49 جاری ہوتا ہے، اور آج جو دوبارہ گنتی کی گئی، تینوں آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ 47 کی بات کریں تو وہ میرے سامنے ہے NA 79 گجرانوالہ کا، تو یوں اگر بات کریں تو اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ جو 2,93,000 وہ کہتے تھے ووٹ کاسٹ ہوئے، 978، تو وہاں پہ انہوں نے کہا نہیں، اس سے تھوڑے کم ووٹ کاسٹ ہوئے جو انہوں نے فارم 49 میں جاری کیا۔ اسی طرح جو انہوں نے کہا کہ خارج ووٹ جو کیے مسترد کیے 9,300 تھے، پھر فارم 49 میں انہوں نے کہا نہیں، 9,364 تھے، یعنی ان کے مطابقت نہیں رکھتے، کچھ نہ کچھ فگر آپس میں دائیں بائیں ہیں۔ وہ دیکھیں نا کہ جب دیگر حلقوں کی طرف جاتے تھے ہم تو انگوٹھا دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا یہ لوگ اتنے بڑے انگوٹھے والے وہ کون سی ایسی شخصیات ہیں جو 8 فروری کو نکلے اور انہوں نے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیے، یا وہ ایسے جو ریٹرننگ آفیسر پائے گئے۔ ہم تو کئی سوالات لے کر جو ہے وہ باہر پھرتے رہے تلاش کرنے کے لیے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو NA 79 جو کہ احسان اللہ وگ صاحب جو آزاد تھے، جن کے 1,04,000 سے کم ہونے کے بعد 92,581 ووٹ کر دیے گئے، یہاں پر 9,300 ووٹ خارج تھے، مسترد کر دیے گئے تھے۔ لیکن اب دوبارہ یہ گنتی کرنے کے بعد بتایا گیا کہ 23,845 ووٹ مسترد ہو گئے۔ یہ بڑا کویسچن مارک ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے ریٹرننگ آفیسرز جو فارم 47 بنانے والے تھے، 45 کو لے کر آگے سامنے آئے، پھر 49 جاری کیا گیا، اتنا عرصہ گزر گیا، کیا آنکھیں بند رکھی؟ کسی نے اس پر جو ہے سوالیہ نشان نہیں اٹھایا کہ آپ 9,000 سے 23,000 تک جا رہے ہیں، لگ بھگ اتنا 13-14,000 کا مارجن آپ سامنے رکھ رہے ہیں، کسی کو یہ خیال نہیں آیا؟ یعنی اتنا بڑا گڑبڑ گٹولا ہے یہ۔ آج کیا کبھی بھی اس کی تحقیقات شروع ہو جائے، میں کہتا ہوں ایک حلقہ فرانزک کروا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر کیا سچویشن تھی۔ اسی طرح اگر آپ حلقہ NA 154 کی اگر ہم بات کریں، لودرا کی جس کی بات کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 7,803 ووٹ خارج کیے گئے، مسترد ہو گئے، بالکل ہو جاتے ہیں، 8,000 10,000 تک ہوتے رہے۔ لیکن جب دوبارہ گنتی کی گئی اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20,816، کہاں 7,800 کہاں 20,000، یعنی اتنے مارجن میں آپ رکھ رہے ہیں۔ خود آپ اپنے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پھر جو دوبارہ گنتی کرنے والے افراد ہیں، ٹھیک ہے آپ نے اپنی گنتی پوری کرنی ہے، آپ کیجئے، کوئی راستہ لیجئے، لیکن آپ ایسے کو ایسے پہلے پر لگے ہوئے دھبے کو مزید آپ جو ہے وہ نشان آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ بالکل یہاں پہ دھبا نہیں، دھبے لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو بڑا خوفناک سسٹم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم چلے جائیں NA 81 تو وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ مارجن یعنی عجیب و غریب سی سچویشن ہے۔ پھر اسی طرح PP 153 وہاں پر 2,691 سے آپ نے بڑھتی حاصل کروا دی مسلم لیگ نون کے امیدوار کو۔ آپ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو جس طریقے سے مرضی جتوانے کی سازشیں اقدامات کریں، لیکن ہم تو ڈاکومنٹس کے ذریعے اگر رکھیں تو اس پہ تو کئی سوالات کرے ہوتے ہیں دوبارہ گنتی کرنے والے پر بھی، اور بلکہ ان کو سزا دینی چاہیے ان ریٹرننگ آفیسرز کو جنہوں نے فارم 47 جاری کیا، 45 تیار کر کے ان کو دیے، اور پھر دوبارہ گنتی کرتے وقت جو ہے وہ ایسا ان کو کیلکولیٹر نہیں مل سکا کہ ان میں جب وہ کیلکولیٹر پہ 2,000 لکھے تو وہاں پر 20,000 لکھا ہوا آ جائے۔ ایسا کیلکولیٹر آپ کیوں جا کے ہمارے اکنامک افیئر ڈویژن کو نہیں دے دیتے؟ ایسا کیلکولیٹر کیوں آپ ہمارے جو ہے وہ معاشی حالات کو بہتر بنانے والے کو نہیں دیتے؟ یہ بھی تو کہتے رہے ہیں نا کہ 4 حلقے کھل گئے تو اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، تو 4 حلقوں میں تو ریلیز مل گیا نا حکومت کو۔ آپ چھوڑیے، میں آپ کو لاہور کے 4 حلقوں کی بات کروں، آپ NA 130 کو اٹھا لیجئے، آپ شہباز شریف صاحب کا حلقہ لے لیجئے، آپ جو ہے استحکام پاکستان پارٹی سے 2 ان کی سیٹیں لاہور سے کامیاب ہوئے، دونوں سیٹوں کو آپ اٹھا لیجئے، جنہوں نے 1,71,000 لیے۔ مریم نواز کے حلقے کو لے لیجئے۔ آپ کے خیال میں کیا انالیسس ہے؟
देखें, अगर आप N130 की बात करें तो वो तो हम पूरा चीज सामने लेकर आए, क्या गड़बड़ घोटाला था, कितना बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलता है। इसीलिए तो वो पार्लियामेंट की राहदारियां हो, मुस्लिम लीग नून का हेडक्वार्टर हो, जाती उमरा के चारों दीवार जहां पर सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया गया 2013 से 17 के दरमियान, जिस पर बात की जाती थी, यहां पर बेशक आप लाहौर के कोई इलाके में चले जाए, वहां पर यह सवाल उठता है कि अगर आप फॉर्म 45 पर जो है वो सवाल उठते हैं और जवाब नहीं देते, तो उनका तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाएं, जो कि उन्होंने काफी ताखीर से फॉर्म 47 इशू किए, तो उनमें फिलहाल कोई इतनी बड़ी चीज सामने नहीं आती। लेकिन फॉर्म 45 पर उस हल्के पर भी तहफुजात हैं कि आप किस तरीके से जो है वो इतनी ताखीर से फॉर्म 47 जब आप लेकर आएंगे, फॉर्म 45 जब ताखीर से आप इशू करेंगे, तो उस पर तो सवालात उठते हैं। फिर तीसरी चीज जो बात की जा रही है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की, क्यों ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल 23 में से 11 इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 377 में से सिर्फ 25 इंतखाबी दरखास्तें निपटाई जा सकी हैं। ये मामला आज का नहीं है। अगर आप देखें 2013 में भी 385 दरखास्तों पर फैसला करने के लिए 14 ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए, 2018 में भी 300 दरखास्तें थी, 20 ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए। आज जो है ये ट्रिब्यूनल्स काम क्यों नहीं कर रहे? तो क्यों आप अदालतों में जाते हैं और आप कहते हैं दोबारा हमें गिनती की तरफ जानी चाहिए? ये आज कर लें, कल कर लें, फॉर्म 45, 47 का मामला सेपरेट होगा, ट्रिब्यूनल्स में होने वाले फैसले अलग होंगे, और फिर जो रियलिटी है, जो अवाम जिसको देखती है, वो एक सेपरेट है। लेकिन मामला ये करने से जो ये तासुर दिया जा रहा है कि एक आईनी तरामीम हो जाएगी, हम हर तरह से फैसले ले लेंगे। लेकिन मैं आज आपको ये खबर दे रहा हूं कि अगर ये मामला सेट ना हुआ, जो अभी तक ये चीजें चल रही हैं, कि अगर ये मामला अभी तक सेट ना हुआ कि आईनी तरमीम की पोजीशन में हम आ जाएंगे, जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसला कर सकता है, या जिस तरीके से आप जो है अमेंडमेंट करके ले आए, तो फिर आप देखिएगा एंड वक्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतरेगी, और उतरने के बाद वो एक कहीं ना कहीं दूसरे या तीसरे वाय से राब्ते करेगी, और फिर ये हुकूमत ये कह सकती है कि ठीक है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, और फिर ये मामला आगे जाया जा सकता है। लेकिन हुकूमती जो दायरा अख्तियार है, हुकूमती जो हल्के हैं, उनके पास जब हम जाते हैं, उनसे जब हम इस पर बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि कोई आईनी तरमीम या कोई ऐसा जुडिशियल पैकेज जिसकी वो बात कर रहे हैं कि मामला लेकर चलें। लेकिन वो ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर ऐसा किया तो मुस्लिम लीग नून के लिए हालात जो हैं वो सख्त होते चले जाएंगे।